آج کی چونکہ شب لیلۃ الجائزہ ہے اور بہت اہم ترین شب ہے، بہت سے لوگ علامہ صاحب اور مفتی صاحب آج کی پوری رات تفریح میں گزار دیں گے اور نکل جائیں گے ابھی. تو میں چاہتا ہوں جتنا ہم روک سکتے ہیں تھوڑا سا تو روکیں. جائیں ضرور، منع نہیں کر رہے، لیکن ذرا کچھ جائیں گے، جانا بھی چاہیے، لیکن ضرورت کی تحت جائیں اور ضرورت پوری ہوتے اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں سے باری باری کہ ایک تو اس رات کی ذرا فضیلت علامہ صاحب، اور آج کے دن یعنی آج کی شب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کون سی عبادات کرنی چاہیے، اور پھر رمضان المبارک کے بعد اس رات کی کیا اہمیت ہے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصل میں ڈاکٹر صاحب جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ایک مہینے کے، ان کی جو فرضیت کی علت اور سبب قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. یہ ایک ریہرسل اور ایک ریاضت کا مہینہ ہے. 11 ماہ تک اس کے اثرات رہنے چاہیے ہماری زندگی پر، جو ہم نے رمضان المبارک کی برکات حاصل کی ہیں اور رمضان کے اندر عبادت کی ہیں. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء ابواب الرحمہ ابواب الجنہ غلقت ابواب جہنم سلسلۃ الشیاطین، کہ رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین قید ہو جاتے ہیں. یہ ہم رمضان کے شروع میں بھی آپ نے بیان کیا ہوگا سب کچھ. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان باہر آ جاتا ہے. سرکش شیاطین بالخصوص اس کی تخصیص کی ہے علماء کرام نے. اب وہ جب باہر آتا ہے، جیسے سورج غروب ہوا رمضان کا اور شوال، تو اب مسلمانوں کو ورغلاتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جو آپ نے ایک مہینہ نیکیاں کی ہیں، عبادات کی ہیں، اپنے نفس کو مارا ہے، اب اس کے اثرات اور اس کی برکات آپ کی زندگی پر نظر آنے چاہیے. جہاں تک رہی اس رات کا تعلق، تو جیسے کہ نام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے. جیسے کوئی بندہ مزدور کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس مزدور کی جب مزدور مکمل ہوتی ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو گویا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ رات کو کم درجے کی ہے، اور ہمارے لکھا ہے کہ جن راتوں کے اندر انسان کو جاگنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور جن راتوں کے زندہ رکھنے سے، بیداری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتا ہے. فرمایا ان میں سے ایک یہ عید کی رات جو ہے، چاند رات ہے، یہ بھی رات ہے. لیکن بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا، ہم پر نمازیں ختم، قرآن ختم، سب کچھ ہم نے اتار کر سائڈ پر رکھ کے اور ہم تاریخ روڈ بہادرآباد نکل آئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ اب بازاروں کی رونقیں ہمیں زینت بننا ہے. ایسا نہیں ہے. بازار ضرورتاً جاتا ہے انسان، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے جو مغبوط جگہیں ہیں، ناپسندیدہ جگہیں، وہ بازار ہیں. تو بازار میں ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین کرام بازار میں اتنا جایا کہ تجارت بھی فرماتے تھے، لیکن اتنی کی جتنی ضرورت پوری ہو جائے. بازار میں کھانا، بیٹھنا، وقت ضائع کرنا، خواہ تفریح کرنا، یہ ویسے بھی مذموم ہے، اور اس مبارک و مقدس رات کے اندر تو بہت زیادہ مذموم. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے. میں بھی اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو سنن سے بھی چھوٹی مستحبات ہیں ان کی بھی ہم نے رعایت کی، اور نوافل کا ہم نے بہت بڑا اہتمام کیا، اور روزے رکھے. اپنی بہت بڑی بڑی خواہشات کو ہم نے ترک کیا اور مجاہدہ کیا، محنت اٹھائی، اور اب انعام لینے کا وقت آ گیا. آخری وقت میں ہمیشہ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، تو ہماری مزدوری بھی اسی وقت ہے. تو ہم بعض دفعہ ایسا اتنا عجلت پسند ہوتے ہیں یا عجلت کرتے ہیں کہ وہ مزدور کی مزدوری ابھی نہیں آنے پائی ہوتی کہ ہم سارا کیا کرتا اپنا خراب کر دیتے ہیں. روزہ برائے روزہ تو مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا کسی کو رکھ کر کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو تو اصل تقوی مقصود ہے، اور تقوی صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وقت تقوی کے ساتھ انسان ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ قول زور، غلط بات، غلط کام کو نہیں چھوڑتا اور محض وہ روزے کو اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے روزے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کہ وہ اس کو بھوکا رکھے یا پیاسا رکھے. بالکل نہیں ہے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ تقوی کی زندگی گزارے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا اس موقع پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہمیں اپنی ان عبادات کا تحفظ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس طرح بے دریغ ہو کر ہم فوراً نہ لوٹ پڑیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے، حدیث کے الفاظ بھی پڑھے، مجھے بڑی وہ بات یاد آ گئی. ابھی کل ہی مجھ سے ایک ساتھی سوال کر رہے تھے کہ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے جو حضرت پڑھ رہے تھے، کہ وسلسلۃ الشیاطین، کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو وہ فرما رہے تھے بھائی کہ بھائی اس میں تو ہم پھر بھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بے شمار برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ شیاطین تو قید ہو گئے، تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا. شیطان بیچارہ بدنام بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہر بات ہم شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. شیطان سے ہٹ کر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بیچارہ پھر بھی نہیں ہے وہ منوس. ہاں یہ بتا. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آزاد ہو گیا بیچارہ تو کہلوا دیا آپ سے. تو ہوا یہ کہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے. صحیح بات ہے. نفس ہے جو اندر کا دشمن ہے. بیرونی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اندرونی دشمن نقصان پہنچاتا ہے. یہ جو نفس کی ہم قسمیں بیان کرتے ہیں کہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو یہ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ رمضان میں بھی گناہ کرا رہا ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی کرا رہا ہوتا ہے. بلکہ عجیب بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اور پھر 11 مہینے کی اس کی محنت بھی تو ہوتی ہے. شیطان جو ہے ضدی نہیں ہے. شیطان کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں. وہ اپنا پتہ کھیلتا ہے، ایک ڈالے گا، اگر اس کا داعیہ پیدا ہو گیا، اس نے گناہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا گناہ اس کے آگے ڈالے گا، نہیں تو تیسرا ڈالے گا. ضد نہیں کرے گا. اہل تصوف جہاں سالکین کی اصلاح کرتے ہیں وہاں اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے. اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ علاج کیسے ہوگا؟ تو ایک ہی گناہ کا، ہاں نفس ضدی ہے، ایک ہی گناہ کا بار بار داعیہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. اصلاح الگ طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ایک آیا پھر وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا آیا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس لحاظ سے یہ قید ہو جاتا ہے شیطان، لیکن پھر بھی ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے. تو ہمیں اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. جس طرح شیطان سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں یا ان سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اندرونی دشمن جو ہمارا سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنے چاہیے. تو بہرحال آپ کی یہ فکر ہے اور محبت ہے، ہمارے دوستوں کو اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ وہ بے دریغ اس طرح باہر نہ نکلیں، بلکہ بہنوں کو بھی تقوی اپنا برقرار رکھیں اور قبر تک اس کو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے.